آئیے آپ کو فیصل آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر مملکت فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی جو پروگرام ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ سیاست میں عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ورلڈ کپ سے پوری دنیا میں فیمس ہو گئے، شہرت بھی ملی، کرکٹ کھیلتے تھے، پیسہ بھی کما لیا، سب کچھ مل گیا، لیکن ایک چیز ان کے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی کہ آپ کو میں نے اتنی شہرت بھی دی ہے، تمام چیزیں ملی ہیں، تو اپنی جب والدہ کو تکلیف میں دیکھا تو خیال آیا کہ کینسر ہاسپٹل کوئی نہیں ہے تو کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا جائے، اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل۔ پاکستان کے اندر پہلا اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل شوکت خانم ہاسپٹل بنا، نہ صرف بنا بلکہ چل بھی رہا ہے، اور اس کو چلانے والے بھی جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں چاہے وہ بیرون ملک رہتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ علاج ممکن ہو سکا، ایک ہاسپٹل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا کراچی کے اندر ابھی زیر تعمیر ہے۔ آپ لوگوں کے اندر خواہش ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم اپنا کاروبار شروع کریں، ہمیں کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور ہم خودداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں، تو یہی جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی جذبہ جب ملکی سطح کے اوپر آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جا کے کشکول لے کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ قرض نہ مانگنا پڑے، ہم اپنے ملک کے اندر اتنے وسائل پیدا کریں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار بھی موجود ہو، اور ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ہم قرض لینے والے نہیں قرض دینے والے بنیں، اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر جو ہم نے پہلا پروگرام آپ نے دیکھا کہ آج سے قبل کسی کو اس کا خیال نہیں آیا، اور انشاءاللہ 9 فروری کو وزیر اعظم صاحب فیصل آباد آ رہے ہیں، ہمارا صحت کارڈ کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اب آئندہ آپ کے جو علاج کا خرچ ہے وہ آپ کی حکومت اٹھائے گی، اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ کے اندر، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن ٹیکس کے بدلے عوام کو ڈائریکٹ کیا ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور کے اوپر پہلی بار پاکستان کا، پنجاب کا، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، جو خاندان ہیں، ان کو ہر بندے کی جیب میں وزیر اعظم عمران خان نے 10 لاکھ روپیہ سالانہ ڈال دیا۔ اس علاج کا خرچہ حکومت ادا کرے گی، اور وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کے لیے صحت کارڈ کی شکل میں آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے حکمران جو ہے وہ لیتے تھے اور لے کے باہر جائیدادیں ہی بناتے تھے اپنی، لیکن آپ کے لیے پہلی بار یہ ایک ویلفیئر کا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ہاسپٹلز، بڑے ڈاکٹرز، پرائیویٹ ہاسپٹلز پورے پاکستان میں، نہ صرف فیصل آباد کی بات نہیں میں کر رہا، اگر آپ کہیں گے آپ نے کراچی جا کے آغا خان میں علاج کروانا ہے، آپ نے جا کے شفا ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے، جہاں اچھا ڈاکٹر موجود ہے، اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اب آپ کے پاس وہ طاقت آ گئی ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے تک سالانہ اپنے خاندان میں سے کسی کا بھی جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں۔ اور خاندان کی میں تعریف آپ کو کرتا چلوں کہ وہ گھر کا سربراہ، اس کی شادی شدہ فیملی یعنی کہ ان کی وائف، اور ان کے غیر شادی شدہ بچے، اگر آپ کے بچوں کی شادی ہوئی ہے تو وہ خود ایک خاندان تصور ہوگا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو وہ آپ کے خاندان میں تصور ہوں گے۔ تو لہذا پہلا پروگرام تو یہ صحت کارڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ 31 مارچ تک ہم پنجاب میں مکمل کر لیں گے۔ ابھی لاہور ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن، بھاولپور ڈویژن اور راولپنڈی ڈویژن میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 9 فروری کو یعنی آج سے 3 روز بعد وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن کے لیے، جس میں جھنگ، ٹوبہ، فیصل آباد، چنیوٹ کے 4 ڈسٹرکٹ شامل ہیں، یہاں کی آبادی کے لیے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ قابل عمل شروع ہو جائے گا، اور آپ اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکیں گے، اور یہ علاج آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے 260 ارب روپیہ احساس پروگرام میں رکھا ہے، جس کا بھی شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے، شیخ جاوید صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کے تحت ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹنرز بنائے ہیں اپنے،
اس میں ہم نے ادارہ قوت بھی ہے اور مائکرو فائنینسنگ کے ادارے بھی ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کا بھی رابطہ کرواؤں گا, اس میں ہو سکتا ہے ممکن تو انشاءاللہ آپ کے ادارے کو بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. اور احساس پروگرام کے تحت نہ صرف ہم 70 لاکھ فیملیوں کی کفالت کا پروگرام ہے. جب ہمیں حکومت ملی اس وقت 40 لاکھ خاندان تھے, اب ہم نے اس کو بڑھا کے 70 لاکھ خاندان کر دیے, جن کو 12,000 روپے آپ نے دیکھا کہ کیش جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے اسکول میں جانے والے بچے ہیں ان کو بھی پرائمری کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے 1500 سے 3,000 روپے تک ان کو سٹیپنڈ جو ہے ان کا وظیفہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ تقریباً کوئی 70 لاکھ کے قریب بچے بنیں گے, جن کو ہماری کوشش ہے کہ جن کے والدین کے پاس وسائل محدود ہیں, وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, تو ان کو خرچہ حکومت ادا کرے تاکہ یہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اس قوم کی, اس ملک کی خدمت کر سکیں, تو ان کی تعلیم کا بندوبست بھی ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں, جن کی آمدن ماہانہ 45,000 سے 45,000 ہے یا 45,000 روپے سے کم ہے, ان کے بچے سرکاری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. 1 بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, وہ میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں, ان کے لیے ہم نے سالانہ 50,000 اسکالرشپس ان کو فراہم کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کی تعلیم کا جتنے سیمیسٹرز ہوں گے اس کا خرچہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ادا کرے گی. تیسرا ہمارا جو پروگرام ہے وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے. اگر پاکستان کا ہر شہری روزگار پہ لگے گا, اپنا ایک چھوٹا کاروبار شروع کرے گا, اس چھوٹے کاروبار سے آگے لوگوں کو مزید روزگار فراہم کرے گا, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوگا, اس کو کسی سے قرض نہیں لینا پڑے گا, کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے ہم نے احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے. احساس راشن پروگرام کے تحت 2 کروڑ خاندانوں کو ہم نے اس میں کور کیا ہے. آپ کی گلی محلوں میں ہم نے کریانوں کو رجسٹر کرایا ہے, اور انشاءاللہ آٹا گھی دال کے اوپر ماہانہ 1,000 روپے کی آپ کو جو ہے وہ رعایت ملے گی. وہ آپ کے پاس کوڈ آپ کے پاس آ گیا ہوگا. بہت سارے لوگ اس میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے وہ بھی اپنا SMS جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خاص نمبر ہے, اس کے اوپر SMS بھیج کے اپنے آپ کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ سہولت ملے گی. تو بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام کی تکالیف کا بھی احساس ہے. ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کام کریں. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو بیرون ملک نہ تو جائیدادیں بنا رہا ہے, نہ ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے بڑے حکومتی عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی ذاتی کاروبار اقتدار میں آ کے شروع کیا ہے. اور اس سے بڑی جو اسکیم ہے اسی کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت وہ لوگ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ 20 سے 25 لاکھ روپے تک گھر بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ قرض فراہم کیا جائے گا. یعنی کہ میرا گھر میرا پاکستان کے نام سے ایک اسکیم الگ چل رہی ہے. کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت جو قرض حسنہ یعنی جو چھوٹے مائکرو فائنینسنگ کے جو ادارے ہیں جو چھوٹے قرض فراہم کرتے ہیں, ان کے ذریعے ہم گلی محلوں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ گھروں کے لیے قرض کی اسکیم کو جو ہے وہ پہنچانے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم عوامی ترجیحات کے منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمیں چیلنجز بھی ہیں, ہمیں مشکلات کا بھی سامنا ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ ماضی کے لیے کے قرضوں کا بوجھ بھی ہے, وہ قرض بھی ہم نے واپس کرنے ہیں. لیکن آپ سے ایک وعدہ ہم لازمی کرتے ہیں کہ آپ کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے, وہ صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں, عوام کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو ہے وہ ہمارا نصب العین ہے. اور انشاءاللہ جو عوام ہے ہماری پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے مزید آسانیاں پیدا کرنی ہے. میں ایک بار پھر زاد راہ فاؤنڈیشن کا, آپ کے منسلک تمام مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھ کے نیکی کے کام میں حصہ لے رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ہماری پاکستان کی عوام کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے, ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے مدد فراہم کر رہے ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو, اس نیک عمل کو جو ہے وہ قبول کرے, اور ہم سب کو جو ہے وہ نیک اعمال کا, نیک کاموں کے اندر حصہ لینے کی توفیق فرمائے. آمین.
عوامی ترجیحات کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے میرٹ پر اسکالرشپ فراہم کر رہے ہیں، مستحق خاندانوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا وظیفہ دے رہے ہیں۔ 260 ارب روپے ہم نے احساس پروگرام میں رکھا ہے۔ فیصل آباد میں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب زادرہ فاؤنڈیشن کی قرض حسنہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔